الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهور رمضان وأعظمها حرمة عند الله ذو الحجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس کائنات میں بعض چیزوں پر فضیلت عطا فرمایا ہے. بعض دنوں کے اوپر، بعض مقامات کے اوپر، اور بعض انسانوں کے اوپر، اور بعض مخلوقات کے اوپر. اللہ تعالی نے اپنی اس کائنات میں فرق مراتب کا لحاظ رکھا ہے. چنانچہ اسی امتیاز اور فرق کی وجہ سے ایک عمل، ایک کام ایک وقت میں کیا جاتا ہے، اور پھر وہی عمل، وہی کام دوسرے وقت میں کیا جاتا ہے، لیکن اور اجر و ثواب کے اعتبار سے دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. عمل دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن مکان بدلنے سے یا دن بدلنے سے، وقت بدلنے سے اجر و ثواب کے اندر فرق آ جایا کرتا ہے. اور اس کی مثال جو ہے نماز کو آپ دیکھ لیجئے کہ عام مسجدوں میں نماز پڑھنے کا ثواب 27 نمازوں کا ہے، اور حرم شریف میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. تو نماز وہی ہے. اگر آپ نے فجر کی 2 رکعت نماز پڑھی ہے، چاہے وہ آپ نے اپنی مسجد میں پڑھی ہو، چاہے حرم شریف میں پڑھی ہو، نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. نماز اسی طرح پڑھی جائے گی، 2 ہی رکعت پڑھی جائے گی، اور وہی ترتیب، وہی طریقہ ہوگا نماز پڑھنے کا جو آپ اپنی مسجد میں پڑھتے ہیں یا حرم شریف میں پڑھتے ہیں. لیکن عمل ایک ہے، طریقہ ایک ہے، تعداد اور رکعات ایک ہے، لیکن اجر و ثواب میں کہاں 27 نمازیں اور کہاں 1,00,000 نمازیں. تو یہ فرق کیسے آیا؟ جگہ کی تبدیلی سے آیا. جگہ بدلنے سے اجر و ثواب میں فرق آ گیا. ایسے ہی آپ غیر رمضان میں نماز پڑھتے ہیں تو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. جب رمضان میں نماز پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان میں نفل پڑھنے کا ثواب فرائض کے برابر، اور فرض پڑھنے کا ثواب 70 فرائض کے برابر پہنچ جاتا ہے، 70 گنا اضافہ ہو جاتا ہے. اور یہ حال صرف نمازوں کا نہیں ہے. قرآن کی تلاوت کرنا ہو، تسبیح پڑھنا ہو، ذکر کرنا ہو، صدقات و خیرات کرنا ہو، تمام چیزوں میں وقت کے بدلنے کی وجہ سے ثواب بدل جایا کرتا ہے، اجر میں فرق آ جایا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے اندر فرق مراتب کا لحاظ رکھا ہے.
مخلوقات تو بہت ساری ہیں، لیکن تمام مخلوقات میں افضل مخلوق انسان ہے، اور انسان تو بہت سارے ہیں، تمام انسانوں میں افضل ترین انسان انبیاء علیہ السلام ہیں، اور انبیاء علیہ السلام بھی بہت سارے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام میں افضل ترین نبی جو ہیں وہ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں فرق مراتب رکھا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے انسانوں کو قابل احترام بنایا ہے، عزت دی ہے، مقام دیا ہے، اور انسانوں میں سے بھی بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، فوقیت عطا کی ہے، مقام مرتبہ دیا ہے۔ تو اسی طرح انہی اوقات میں سے، انہی ایام میں سے، انہی دنوں میں سے آئندہ 3-4 دنوں کے بعد جو دن شروع ہونے والے ہیں، جن کو ایام ذی الحجہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو دیگر ایام کے اوپر فوقیت دی ہے، اور اس کی وجوہات مختلف ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ذی الحجہ کے جو یہ دن ہیں وہ حرمت والے مہینوں میں سے، جو تمام سال کے مہینوں میں قابل احترام سمجھے جاتے ہیں۔ 4 مہینے پورے سال میں قابل احترام ہے، تو ان میں سے ایک مہینہ جو ہے وہ ذی الحجہ کا بھی مہینہ ہے، اس وجہ سے ذی الحجہ کو اہمیت حاصل ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں قربانی کی جاتی ہے، جو عظیم ترین یادگار ہے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اس نسبت سے ذی الحجہ کے دنوں کو دیگر دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح ذی الحجہ کے ایام وہ دن ہیں، وہ ایام ہیں جن میں اسلام کی تمام بنیادی عبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ ذی الحجہ کے دنوں میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، قربانی بھی ہے۔ یہ اجتماعی عبادات جو ہے وہ دیگر کسی بھی مہینے کے اندر، دیگر کسی بھی موقع کے اندر، دنوں کے اندر جمع نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر رمضان کے روزے ہیں۔ اب رمضان کے روزے فرض روزے ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ 5 دنوں کو چھوڑ دیا جائے تو پورے سال میں جب چاہے جتنے چاہے نفل روزے رکھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں۔ جب چاہے جتنے چاہے نفل روزے رکھ سکتا ہے، اور اس کو یہ گنجائش ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں تو دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، لیکن 3 مکروہ اوقات کے علاوہ جب چاہے جتنا چاہے انسان نفل نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح ان مکروہ اوقات میں فجر کے بعد اور عصر کے بعد کا وقت ہے کہ ان اوقات میں تو نفل نہیں پڑھ سکتے، لیکن باقی پورے وقت میں جب چاہیں جتنا چاہیں، 1000 رکعت چاہیں تو 1000 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو رمضان کے روزے فرض بھی ہیں، نفل بھی ہیں۔ رمضان میں بھی رکھے جا سکتے ہیں فرض روزے، اور غیر رمضان میں بھی رکھے جا سکتے ہیں نفل روزے۔ نمازیں فرض بھی ہیں، نفل بھی ہیں، کہ اپنے اوقات میں فرض نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور فرض نمازوں کے علاوہ نوافل بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن حج میں فرض اور نفل نہیں ہوتا، اس نسبت سے کہ حج کے دنوں کو چھوڑ کر باقی دنوں میں چاہے آدمی حج کر لے تو نہیں ہو سکتا۔ ایک تو حج نفل ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ہوتا ہے حج ہی کے دنوں میں، جو حج نفل ہوتا ہے وہ بھی حج ہی کے دنوں میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حج کے دنوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو پورے سال میں انسان جائے عرفات کے میدان میں ٹکا رہے، جائے مینا میں کنکریاں مارتا رہے، جائے مزدلفہ کے اندر قیام کرتا رہے، سارے ارکان ادا کرتے رہے، پورا سال ادا کرتے رہے، لیکن حج نہیں ہوگا۔ حج کب ہوگا؟
صرف حج کے دنوں میں ہی ہوگا، وہ 5 دن 8 9 10 11 12 ذی الحجہ، یہ 5 دن کے علاوہ پورے سال میں کوئی انسان چاہے کہ میں نفل حج کر لوں تو نہیں کر سکتا، صرف ان 5 ہی دنوں میں حج ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح قربانی ہے کہ قربانی جو فرض ہے وہ کب ہے؟ 10 11 12 ذی الحجہ میں۔ اب ان دنوں کے علاوہ کوئی سوچے کہ میں نفل قربانی سال میں کر لوں، رمضان میں کر لوں، محرم میں کر لوں، رجب کے مہینے میں کر لوں، یا شعبان کے مہینے میں کر لوں، ربیع الاول کے مہینے میں کر لوں، لیکن قربانی نہیں ہوگی۔ وہ ذبح تو ہو جائے گا لیکن قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کب ہوگی؟ قربانی ہی کے دنوں میں ہو سکتی ہے۔ تو اس بنا پر ذی الحجہ کے دنوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے کہ ذی الحجہ کے دنوں میں وہ تمام عبادتیں جمع ہیں جو دیگر مہینوں میں کی جاتی ہیں، لیکن جو عبادتیں ذی الحجہ کے مہینے میں کی جاتی ہیں وہ دیگر مہینوں میں نہیں کی جا سکتی۔ آپ زکوٰۃ کا سوچ رہے ہوں گے کہ زکوٰۃ بھی تو رمضان میں ادا کرتے ہیں، تو ہم نے بنا لیا نا کہ زکوٰۃ رمضان میں ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اصل وقت وہ ہوتا ہے جس مہینے میں آپ صاحب نصاب بنے ہیں۔ تو کیا ہر بندہ رمضان میں ہی صاحب نصاب بنتا ہے؟ ارے کوئی ذی الحجہ میں صاحب نصاب بنا ہوگا، کوئی محرم میں صاحب نصاب بنا ہوگا، کوئی ربیع الاول میں صاحب نصاب بنا ہوگا، کوئی شعبان میں، کوئی رمضان میں۔ الگ الگ مہینوں میں صاحب نصاب بنتا ہے انسان، کیونکہ صاحب نصاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی کے پاس اتنی دولت آ جائے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ تو دولت کیا صرف رمضان میں آتی ہے؟ وہ تو کبھی بھی سال میں کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو زکوٰۃ بھی ذی الحجہ کے دنوں میں ادا کی جا سکتی ہے، لیکن عام طور پر چونکہ معمول لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ رمضان کا مہینہ چونکہ افضل ترین مہینہ ہے، اس لیے اسی میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کوئی حرج نہیں، کوئی برائی کی بات نہیں، اچھی ہی بات ہے کہ رمضان میں آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اجر و ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن زکوٰۃ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، رمضان میں بھی ادا کی جا سکتی ہے اور رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں ادا کی جا سکتی ہے، تو ذی الحجہ میں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کر سکتے ہیں، حج بھی ہے اور قربانی بھی ہے۔ باقی مہینوں میں نماز بھی ہے، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، نفل روزے رمضان کے علاوہ میں، زکوٰۃ بھی کبھی بھی پورے سال میں ادا کر سکتے ہیں، لیکن حج اور قربانی دیگر مہینوں میں نہیں ہو سکتے۔ اس بنا پر ذی الحجہ کے دنوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایام ذی الحجہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے مجھے فجر کے وقت کی یا فجر کی نماز کی، اور قسم ہے مجھے 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ الگ الگ اقوال ہیں، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف ائمہ تفسیر کے اقوال ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ بہتر یہ ہے، پسندیدہ یہ ہے اور افضل یہ ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور اس اپنے قول کے اوپر انہوں نے دلیل پیش کی ہے کہ العشر ہی عشر الاضحیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ جو 10 راتیں قرآن میں جن کا ذکر آیا ہے وہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذی الحجہ کے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور ہم اور آپ قسم کس چیز کی کھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ بعض مسلمان جو ہیں ماں کی قسم، باپ کی قسم، اولاد کی قسم، بھائی کی قسم، بیوی کی قسم، تیری قسم، میری قسم، فلاں کی قسم کھاتے رہتے ہیں۔ اس کی اجازت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں من اقسم بغیر اللہ فقد اشرک، اللہ کے علاوہ کے نام کی قسم کھانے والا شرک کرتا ہے۔ شرک سے اس کو تعبیر کیا ہے، یہاں تک کہ آپ نبی کی قسم بھی نہیں کھا سکتے، آپ بڑی سے بڑی ہستی کی قسم نہیں کھا سکتے، نہ والد کی قسم کھا سکتے، نہ ماں کی قسم کھا سکتے، نہ اولاد کی قسم کھا سکتے، نہ بیوی کی قسم کھا سکتے، نہ دوست کی قسم کھا سکتے، نہ اپنی قسم کھا سکتے، نہ کسی کی قسم کھا سکتے۔
قسم کھانا ہے تو کس کی کھانا ہے؟ اللہ کی کھانا ہے۔ آپ نے کبھی بھی قرآن میں یا حدیث میں نہیں سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کبھی اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی ہو۔ صحابہ جب بھی قسم کھاتے تھے فزت رب الکعبہ، کعبہ کی قسم نہیں کھاتے تھے، رب الکعبہ، کعبہ الگ ہے، رب کعبہ الگ ہے، دونوں ایک ہے کیا؟ کعبہ تو اس گھر کو کہا جاتا ہے، اور رب کعبہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کعبہ کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو رب الکعبہ کا مطلب کعبہ کا رب، کعبہ کا مالک، تو کعبہ کا مالک تو اللہ ہے۔ تو صحابہ کس کی قسم کھاتے؟ اللہ کی قسم کھاتے۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سنا ہوگا والذی نفس محمد بیدہ والذی بعثنی بالحق والذی بعثنی رسولا ونبیا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، قسم اس ذات کی جس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ کس ذات نے نبی بنایا؟ اللہ نے نبی بنایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قسم کھاتے اللہ کے نام کی قسم کھاتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا اور سخت قسم کی وعید بیان فرمائی، من اقسم بغیر اللہ فقد اشرک، جو انسان اللہ کے علاوہ کی قسم کھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ یہ فتویٰ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کسی مفتی کا، کسی عالم کا، کسی پیر کا، کسی ولی کا، کسی قطب کا یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ فتویٰ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے علاوہ کی نام قسم کھانے والا شرک کرتا ہے، کیونکہ ہم قسم جب کھاتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قسم کھانے کا مقصد ہوتا ہے بڑی ہستی کے ذات کا سہارا لے کر اپنی بات کے اندر مضبوطی پیدا کرنا۔ تو بڑی ہستی کون ہے؟ اللہ ہے، تو اللہ کے علاوہ کی قسم ہم نہیں کھا سکتے، کیونکہ اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھا لیا تو گویا کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بڑا بنا دیا۔ اللہ کو چھوڑ کر بھائی قسم کیوں کھاتے ہیں؟ ہم کوئی بات کہتے ہیں ہماری بات آدمی نہیں مانتا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک بڑی ہستی کا وسیلہ لیتے ہیں، واسطہ لاتے ہیں بیچ میں، اور اس کا حوالہ دے کر کے کہتے ہیں کہ میں اس ہستی کو گویا کہ گواہ بنا کر کے کہہ رہا ہوں، میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں۔ تبھی کہتے ہیں اللہ کی قسم ایسا ہوا ہے، اللہ کی قسم میں نے یہ کیا ہے، اللہ کی قسم ایسا ہوا تھا۔ تو اللہ کی قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے، اپنی بات کو سامنے والے کے دل میں اتارنے کے لیے، اس کو یقین دلانے کے لیے کہ میری بات سچی ہے۔ تو اگر آپ نے کسی اور کی قسم کھا لی تو آپ نے گویا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بڑا بنا لیا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو قسم جب ہم کھاتے ہیں تو کسی عظیم چیز کی قسم کھاتے ہیں، لیکن اللہ تعالی ہماری طرح شریعت کے پابند نہیں ہے۔ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے، قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے؟ مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات کا وہ حصہ ہے، تو قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں۔ لیکن قرآن کے علاوہ جتنی بھی چیزیں سب مخلوق ہیں دنیا میں، چاہے وہ پیغمبر ہوں، کعبہ ہو، مسجدیں ہوں، ماں باپ ہوں، فرشتے ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں، کوئی بھی مخلوق چیز ہو، ساری چیزیں مخلوق ہیں سوائے قرآن مجید کے۔ قرآن مجید مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، اللہ کا بولا ہوا ہے۔ تو جو ہم بولتے ہیں وہ ہماری ذات کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن اللہ کی ذات کا حصہ ہے، قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ تو قرآن کا حکم مخلوق کا حکم نہیں ہے، جو مخلوقات کی قسم منع ہے، قرآن اللہ کی ذات کا حصہ ہے۔ تو بات یہ کہ چل رہی تھی کہ اللہ نے اگر کسی چیز کی قسم کھانا ہے تو اللہ ہمارے اور آپ کی طرح جو ہے حکم کا پابند نہیں ہے، اللہ ہمارے اور آپ کی طرح حکم کا پابند نہیں ہے کہ وہ اپنی ہی ذات کی قسم کھائے۔ اللہ اگر اپنی مخلوقات میں سے کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ چیز میری نظر میں قابل تعظیم ہے، یہ میری نظر میں عظیم ہے، یہ میری نظر میں بڑی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی قسم کھائی۔ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی قسم کھائی، والضحیٰ، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی اللہ تعالیٰ نے نبی کی زلفوں کی قسم کھائی، واللیل اذا سجا، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت کی قسم کھائی، والفجر، کہیں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر،
کہیں اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم کھائی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اللہ نے چاند کی قسم کھائی، والنہار اذا جلاها، دن کی قسم کھائی، واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم کھائی، والسماء وما بناها، آسمان کی قسم کھائی، اور والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم کھائی، ونفس وما سواها، اور ہماری جانوں کی بھی قسم کھائی۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اور بھی بہت ساری قرآن مجید میں بہت ساری چیزوں میں قسم کا ذکر آیا، لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ چیزیں بڑی اہم ہیں، قابل وقعت ہیں، اللہ کی نظر میں ان کا مقام اور مرتبہ اونچا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ ذی الحجہ کی 10 راتیں اللہ کی نظر میں بڑی اہم ہیں، قابل قدر ہیں، بڑی قابل تعظیم ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی۔ اسی طرح آگے فرمایا والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور قسم ہے طاق کی۔ جفت کہتے ہیں جوڑے کو، اور طاق کہتے ہیں جو اکیلا ہو۔ طاق عدد کہتے ہیں نا 1 3 5، یعنی جس میں جوڑے نہیں ہوتے، اور جفت کس کو کہتے ہیں؟ جوڑے والے عدد، 2 4 6 8 10۔ تو اللہ تعالیٰ نے جفت کی اور طاق کی قسم کھائی ہے۔ تو یہ جفت اور طاق سے کیا مراد ہے؟ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی کہ جفت سے مراد مخلوقات ہیں، کیونکہ مخلوقات میں جوڑے ہوتے ہیں، مرد ہے تو عورت ہے، دن ہے تو رات ہے، زمین ہے تو آسمان ہے، سورج ہے تو چاند ہے نا، لڑکا ہے تو لڑکی ہے، بیل ہے تو اس کے ساتھ گائے ہے، بھینس ہے تو اس کے ساتھ بھینسا ہے۔ مخلوقات میں کیا ہوتے ہیں؟ جوڑے ہوتے ہیں، اور طاق سے مراد اللہ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ تو ایک قول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ ہے، اور دوسرا قول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جفت سے مراد 10ویں ذی الحجہ ہے، اور طاق سے مراد 9ویں ذی الحجہ ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بھی 9ویں اور 10ویں ذی الحجہ کی قسم کھائی ہے، تو یہ اس کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر ذی الحجہ کے یہ جو دن ہیں، یہ ان ایام میں سے جو حج کے آخری ایام کہلاتے ہیں، کیونکہ حج کے ایام کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ شوال سے۔ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ کے 10 دن یہ ایام حج کہلاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ شوال میں حج کر کے آ سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ چاہیں تو شوال میں بھی حج کا احرام باندھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو ذی قعدہ میں بھی حج کا احرام باندھ سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو ذی الحجہ میں بھی حج کا احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن 10ویں ذی الحجہ کے بعد اب حج کا احرام باندھیں گے تو آپ کا احرام معتبر نہیں ہوگا، مانا نہیں جائے گا۔ پورے سال احرام باندھ کر کے بیٹھیں گے، عمرہ تو ہو جائے گا لیکن حج نہیں ہوگا۔ حج کے لیے ان 2.5 مہینوں میں 2 مہینے جو 10 دن ہوتے ہیں، یہی جو ہے ایام حج کہلاتے ہیں۔ تو 9ویں اور 10ویں ذی الحجہ کیا ہے؟ حج کے دنوں میں سے آخری ایام ہیں، تو یہ اور بھی زیادہ عظمت کے حامل ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایام ذی الحجہ کا ذکر فرمایا ہے۔ احادیث میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام ذی الحجہ کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں، ایام ذی الحجہ کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ لوگوں کے ذہن میں اتارا ہے، اور ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ ہم ان دنوں کو غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ ان کا اہتمام ہم ویسے ہی رکھیں جیسے رمضان میں ہم اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ایام ذی الحجہ کی وہ قدر نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے تھا۔ ہم رمضان کی قدر کرتے ہیں، شب برات کی قدر کرتے ہیں، اور کوئی موقع آتا ہے عبادت کا اس کی بھی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن ایام ذی الحجہ کی اتنی قدر نہیں کرتے جتنی قدر کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح احب فیہن الی اللہ من 10 ذی الحجہ، سال کے دنوں میں کوئی بھی دن اتنے اللہ کو محبوب نہیں ہیں جتنے یہ ذی الحجہ کے 10 دن اللہ کو محبوب ہیں کہ اس میں اچھے عمل کیے جائیں۔ تو صحابہ نے پوچھا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول، کیا ذی الحجہ کے 10 دنوں میں عبادت کرنا
اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی فضیلت رکھتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ولل جہاد فی سبیل اللہ، ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں عبادت کرنا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، البتہ ایک آدمی گیا جہاد کرنے کے لیے، اپنی جان اور مال کو وہی جا کر کے قربان کر دیا، اس کا مقام تو الگ ہے، اس کا مرتبہ الگ ہے۔ لیکن بنیادی طور پر ذی الحجہ کے 10 دنوں میں عبادت کرنا جہاد میں جانے سے بھی افضل ہے۔ لیکن اگر آدمی جہاد میں جا کر شہید ہو جاتا ہے تو اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ احب الشہور عند اللہ رمضان، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اعظم الشہور عند اللہ رمضان، سارے مہینوں میں سب سے بڑا مہینہ جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ ذُو الْحِجَّةِ، اور فرمایا قابل احترام سارے مہینوں میں سب سے زیادہ مہینہ اگر کوئی قابل احترام ہے تو وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ ان روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اختلفت العلماء، علماء کا اس میں اختلاف ہو گیا، اس بات میں کہ ان عشر ذی الحجہ افضل ام عشر رمضان افضل، کہ ذی الحجہ کی یہ 10 دن افضل ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہوتا ہے وہ افضل ہے۔ فقال بعضهم عشر ذی الحجہ افضل لهذا الحدیث، بعض علماء فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے یہ جو 10 دن ہیں رمضان کے آخری عشرے سے بھی افضل ہے، اور دلیل کیا ہے کہ یہ حدیث دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ پورے سال کے دنوں میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی دن ہے اللہ کو وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں کہ ان میں اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو اس حدیث کی وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں کہ ذی الحجہ کے 10 دن رمضان کے آخری عشرے کے 10 دن سے بھی افضل ہیں۔ وقال بعضهم عشر رمضان افضل للصوم والقدر، لیکن بعض علماء کہتے ہیں نہیں، رمضان ہی کا آخری عشرہ افضل ہے روزے اور لیلۃ القدر کی وجہ سے۔ تو فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ آگے خود فرماتے والمختار، اور پسندیدہ بات یہ ہے ان ایام عشر ذی الحجہ افضل لیوم عرفہ، کہ دنوں کو دیکھا جائے تو ذی الحجہ کی یہ جو 10 دن ہیں یہ رمضان کے آخری عشرے کے 10 دنوں سے افضل ہیں۔ ذی الحجہ میں کیوں افضل ہیں؟ لیوم عرفہ، کیونکہ ان 10 دنوں میں ایک دن آتا ہے یوم عرفہ۔ وَلَيَالِ عَشْرِ رمضان افضل للقدر، اور فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں لیلۃ القدر کی وجہ سے۔ تو گویا کہ فیصلہ کیا کیا کہ دن عشرے ذی الحجہ کے افضل ہیں اور راتیں عشرے رمضان کی افضل ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ افضل ایام السنہ، کیونکہ عرفہ کا دن جو ہے پورے سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہے، پورے سال کے دنوں میں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی فضیلت بیان فرمائی، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبیدا من النار من یوم عرفہ، فرمایا اللہ تعالی کسی بھی دن میں اپنے بندوں کو جہنم سے اتنی زیادہ تعداد میں آزاد نہیں کرتے جتنی تعداد میں عرفہ کے دن میں آزاد کرتے ہیں۔ یعنی جتنی کثرت سے، جتنی تعداد میں، جتنی مقدار میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عرفہ کے دن میں عطا فرماتے ہیں، کسی اور دن میں پورے سال کے دنوں میں سے وہ اتنی آزادی عطا نہیں فرماتے۔ تو اس لیے عرفہ کا جو دن ہے پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہے، اس لیے عرفہ کی وجہ سے ذی الحجہ کی یہ 10 دن رمضان کے آخری عشرے کے 10 دن سے افضل ہے۔ ولیلۃ القدر افضل لیال السنہ، اور رمضان کی آخری عشرے کی 10 راتیں کیوں افضل ہیں؟ کیونکہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں آتی ہے، اور پورے سال کی راتوں میں لیلۃ القدر سب سے بڑی رات ہے۔ تو چونکہ رمضان کے آخری عشرے میں رات میں لیلۃ القدر آتی ہے، اس لیے راتیں اس کی افضل ہیں،
اور ذی الحجہ میں اس عشرے کے اندر عرفہ کا دن میں آتا ہے، اس لیے دن اس کے افضل ہے۔ تو اتنی زیادہ اہمیت ہے ذی الحجہ کے ان دنوں کی، اتنی زیادہ وقعت ہے، مقام ہے ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من یوم اعظم عند اللہ، ما من ایام اعظم عند اللہ من ان یتعبد له فیہا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی وقت اتنا زیادہ عظیم نہیں ہے، محبوب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے کہ اس میں اللہ کی عبادت کی جائے ذی الحجہ کے 10 دنوں سے۔ فرمایا یعدل الصیام کل یوم منہا صیام سنۃ، فرمایا ذی الحجہ کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، ساتویں، چھٹی، ساتویں اور 9ویں تک ذی الحجہ کے 10 دنوں کا جو روزہ ہے 9 دن کا، 10ویں دن تو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے، ایک تو عید الفطر کے دن، اور دوسرے عید الاضحیٰ کے دن، اور 3 دن اس کے بعد، عید الاضحیٰ کے 3 دن اس کے بعد جو دن ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مہمانی کے دن ہیں، کھانے پینے کے دن ہیں۔ ان دنوں میں اگر کوئی بندہ کہنے میں تو روزہ رکھوں گا تو وہ روزہ رکھنے والا گنہگار ہوگا۔ عجیب بات ہے، شریعت کا مزاج یہ ہے اللہ جو کہے وہ کرو، جس سے منع کرے تو منع ہو جاؤ۔ بھئی روزہ رکھنا کتنی عظیم عبادت ہے اور کتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ اتنی عظیم عبادت، اس کے باوجود اگر ان 5 دنوں میں کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کو ثواب نہیں، اس کو گناہ ہوگا، اس کو مجرم قرار دیا جائے گا کہ تو نے غلط کیا ہے روزہ رکھ کر کے۔ بتائیے روزہ رکھنا بھی غلط ہے۔ جیسے آپ مکروہ وقت میں عبادت کریں تو عبادت کرنا منع ہے، سورج نکلنے کے وقت، سورج کے زوال کے وقت، غروب کے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ نماز تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ اب کوئی کہنے میں اس وقت بھی نماز پڑھوں گا تو اس کو بجائے ثواب کے گناہ ملے گا۔ بتائیے نماز پڑھنے پر بھی گناہ ہے، روزہ رکھنے پر بھی گناہ ہے، کیوں؟ اللہ کے حکم کے خلاف جا کے گیا، اللہ کے حکم کے خلاف جانے کی وجہ سے نماز پڑھنے میں بھی گناہ، روزہ رکھنے میں بھی گناہ ہے۔ تو سال کے 5 دنوں میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن کیا فرمایا؟ ذی الحجہ کے پہلی سے لے کر کے 9ویں تک ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کا ثواب رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ولیالی عشر ذی الحجہ وقیام لیالی عشر ذی الحجہ بقیام لیلۃ القدر، اور فرمایا ذی الحجہ کی راتوں میں عبادت کرنا، وہی پہلی سے لے کر کے 10ویں تک، ذی الحجہ کی ان 10 راتوں میں عبادت کرنا لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر۔ اور یہ حدیثیں مضبوط حدیثیں ہیں، ضعیف یا کمزور حدیثیں نہیں ہیں۔ اس لیے میں نے کہا جتنی قدر ہمیں ذی الحجہ کے ان دنوں کی کرنی چاہیے ہم نہیں کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سئل عن صوم عرفہ، کہ عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کے دن روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، عرفہ کے دن کا جو روزہ یعنی 1 سے لے کر کے 8 ذی الحجہ تک اگر ہم روزہ رکھیں گے، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کا ثواب ہے، لیکن جو 9ویں ذی الحجہ کا روزہ ہے وہ 2 سال کے روزے کے برابر، 2 سال کے روزے کے برابر اس کو ثواب رکھتا ہے۔ اور ہر دن کی رات، ہر رات میں عبادت کرنا لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اور خاص طور سے عید کی رات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا لیلتي العید، جس انسان نے عیدین کی راتوں میں عبادت کی، لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، تو اس کا دل اس دن بھی نہیں مرے گا جب سارے لوگوں کے دل مر جائیں۔ قیامت کے دن جب سب لوگوں کے دل مر جائیں گے، عیدین کی رات میں عبادت کرنے والے کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ اور عیدین سے مراد ایک تو عید الفطر رمضان والی، اور یہ عید الاضحیٰ جو آئندہ آنے والی ہے کچھ دنوں کے اندر۔
تو یہ فضائل آپ کے سامنے آئے، اور اتنی زیادہ ان راتوں کی، ان دنوں کی اہمیت شریعت نے بیان کی ہے۔ اسی طرح ان دنوں میں نویں ذی الحجہ سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ تک تکبیر تشریق کا حکم ہے۔ اس کے اندر حکمت یہ ہے، کہتے ہیں جب اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے تھے، تو جب جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے مینڈے کے ساتھ بھیجا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جبرائیل علیہ السلام کی آواز سن کر کے ابراہیم علیہ السلام نے جب سر اٹھایا تو دیکھا جبرائیل علیہ السلام جنت کا مینڈا لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کی طرف سے وہ حکم دے رہے ہیں کہ اسماعیل کے بدلے، اپنے بیٹے کے بدلے اس دمبے کو قربان کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی طرف سے یہ احسان دیکھا کہ اب بیٹے کو قربان نہیں کرنا پڑے گا، اس کے بدلے میں دمبے کی قربانی ہو جائے گی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب اسماعیل علیہ السلام نے آنکھ کھولی، پٹی ہٹائی آنکھوں سے، تو دیکھا معاملہ بالکل بدل چکا ہے، منظر تبدیل ہو چکا ہے، تو فوراً اسماعیل علیہ السلام نے اگلا جملہ بولا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تین حضرات کے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی گئی ہے ذریعے، وہ اس کا مجموعہ ہے تکبیر تشریق۔ اسی طرح ایک حکم یہ آتا ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نکل آئے تو جس کو قربانی کرنا ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ وہ بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، یعنی موچے نہ تراشے، سر کے بال نہ کاٹے اور زیر ناف وغیرہ صاف نہ کرے۔ لیکن اگر 40 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، زیر ناف بغل کے بال صاف کیے ہوئے تو ان کو کرے گا، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ اگر 40 دن نہیں ہوئے ہیں تو پھر ان دنوں میں وہ نہ موچھ تراشے، داڑھی کا تو مسئلہ ہی نہیں آتا، داڑھی تو ویسے بھی تراشنا جائز نہیں ہے، اس لیے موچھوں کی تراشنے کی بات آتی ہے۔ موچھ نہ تراشے، سر کے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے اور زیر ناف اور بغل کے بال صاف نہ کریں۔ یہ کس لیے ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ کہتے ہیں جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے ساری پابندیاں ہوتی ہیں، وہ بیچارہ موچھ بھی نہیں تراش سکتا، سر کے بال بھی نہیں کاٹ سکتا، ناخن بھی نہیں کاٹ سکتا، تو حاجیوں سے مشابہت رکھنے کے لیے، مشابہت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا، تاکہ حاجیوں سے اگرچہ ہم وہاں نہیں پہنچے ہیں لیکن ان سے تھوڑی سی مشابہت ہو جائے۔ اسی طرح قربانی میں یہی حکمت ہے کہ حاجی وہاں پر 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کرتا ہے تو ہم یہاں پر بھی قربانی کرتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ ہماری مشابہت ہو جائے۔ اسی طرح عرفہ کے روزے کی بھی یہی حکمت ہے کہ حاجی جو عرفہ کے دن میں روزہ نہیں رکھے گا، عرفہ کا روزہ حاجی کے لیے نہیں ہے، حاجی جو وہاں عرفات کے میدان میں اللہ کی عبادت میں لگا ہوتا ہے اس دن ہم بھی روزہ رکھیں تاکہ ان لوگوں کے اوپر جب اللہ کی رحمت، مغفرت اور اللہ کے انوار و برکات ہوتے ہیں تو اس کے حصے دار تھوڑے ہم بھی ہو جائیں، ہمارا بھی اس میں حصہ شامل ہو جائے، ہم بھی اس کے کچھ حقدار بن جائیں۔ اس لیے حاجیوں سے مشابہت اختیار کرنے کے لیے یہ سارے احکام ہمیں دیے گئے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ رسمی عبادتوں کے عادی ہو گئے ہیں۔ بات ہی چل رہی تھی کہ ہم ذی الحجہ کے ان دنوں کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے جتنی دینی چاہیے تھی۔ بے شعبان کی 15ویں کو ہم عبادت کرتے ہیں، حالانکہ شعبان کی 15ویں میں جو رات میں عبادت کے تعلق سے جو روایات ہیں وہ کچھ کمزور درجے کی بھی ہیں، لیکن کتنے اہتمام سے ہم جمع ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ معراج کی رات بنا رکھا ہے کہ معراج کی رات میں عبادت کرنا ہے، جبکہ معراج کی رات میں عبادت کرنے کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے شریعت میں، نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ صحابہ کرام نے، نہ ان کے بعد کے لوگوں نے معراج کی رات میں کوئی عبادت کی ہے۔ کیونکہ معراج کب ہوئی اس میں بڑا اختلاف ہے، کس مہینے میں ہوئی اس میں اختلاف ہے، کس رات میں ہوئی اس میں اختلاف ہے، کس دن میں ہوئی اس میں اختلاف ہے، اور پکی بات کیا ہے اور محقق بات یہ کہ معراج ہوئی ہے۔ یہ تو بات پکی ہے کہ معراج ہوئی ہے، لیکن کب ہوئی ہے، کس مہینے میں ہوئی، کس رات میں ہوئی ہے، بڑے اختلافی اقوال ہیں۔ تو اگر شریعت نے عبادت کا حکم دینا ہوتا تو اس کو متعین کر دیتے نا کہ بھی رجب کی فلاں تاریخ میں عبادت کرنا ہے، لیکن ایسی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی بہت سے لوگ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اور جہاں ہمیں عبادت کرنے کا باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے، فضیلتیں بتائی جا رہی ہیں کہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، ہر رات کی عبادت 1 سال کی عبادتوں کے برابر ہے، اس کے باوجود ہم ان دنوں کو اور ان راتوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں جتنی دینی چاہیے۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ان دنوں کو اتنی اہمیت کیوں ہے شریعت میں، ان راتوں کو اور ان دنوں کو اتنی اہمیت کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ وہی جو میں نے شروع میں بتایا تھا
کہ ان دنوں میں وہ ساری عبادتیں جمع ہیں جو اسلام کی بنیادی عبادتیں کہلاتی ہیں. نماز بھی ہے اس میں، روزہ بھی ہے اس میں، روزے کا ذکر آیا، قربانی بھی ہے اس میں، حج بھی ہے اس میں، اور زکوٰۃ چاہیں تو زکوٰۃ بھی ادا کر سکتے ہیں. باقی پورے سال میں آپ دیگر عبادتیں تو کر سکتے ہیں لیکن حج اور قربانی نہیں کر سکتے. تو ایک وجہ اس کی یہ ہے. دوسری وجہ کیا ہے؟ جو شریعت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی تھی اور 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جو شریعتیں لے کر آتے رہے، تبدیلیاں ہوتی رہی، رد و بدل ہوتے رہے، احکام بدلتے رہے، نمازوں کے طریقے، زکوٰۃ کے طریقے، روزے کے طریقے، سب کچھ بدلتے رہے. یہاں تک کہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تبدیلیاں ہوئی. پہلے 5 وقت کی نمازیں نہیں تھی، معراج کی رات میں نا نماز فرض ہوئی ہے. تو معراج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 11ویں سال میں ہوئی. تو 11 سال تک کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ پہلے رمضان کے روزے نہیں تھے بلکہ محرم کے روزے رکھا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود محرم کے روزے رکھا کرتے تھے. پہلے زکوٰۃ کا حکم نہیں تھا اور ایسی صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، جو کچھ بچ جاتا تھا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے تھے. لیکن زکوٰۃ کا حکم ابتدائی اسلام میں نہیں تھا. ابتدائی اسلام میں حج بھی نہیں تھا. حج کب فرض ہوا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو. تو 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج کب کیا ہے؟ 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج کیا ہے. جس سال حج فرض ہوا تھا اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کرنے نہیں گئے تھے بلکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لوگوں کو حج کے لیے بھیجا تھا. آپ نے جو اپنا حج فرمایا ہے جس کو ہم حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں، اس کے 2 یا 3 مہینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. وہ کب ہوا ہے؟ 10 ہجری کے اندر ہوا ہے، ہجرت کے 10ویں سال میں ہوا. تو دیکھیے کتنی تبدیلیاں ہوئی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. تو جو شریعت شروع ہوئی تھی آدم علیہ السلام سے، ختم کہاں ہوئی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی شریعت کے احکام میں تبدیلیاں بہت ساری ہوئی ہیں. روزے کے مسائل میں، شراب کے مسائل میں، جوئے کے مسائل میں، اور بہت ساری حلال حرام چیزوں کے بارے میں بہت ساری تبدیلیاں ہوئی. اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں رہ گیا. لیکن ان ساری تبدیلیوں کے باوجود جو کامل، مکمل، آخری اور حتمی شکل میں جو ہمیں شریعت دی گئی، اس کا اعلان کب ہوا ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کی تکمیل کا اعلان فرمایا کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، تمہارے اوپر اپنی نعمت تام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. اب قیامت تک کوئی دین نہیں آئے گا، کوئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی حکم نہیں آئے گا. جتنے احکامات، جتنی کتابیں، جتنی شریعتیں، جو کچھ بھی آنا تھا اللہ کی طرف سے، سب آج آ کر کے مکمل ہو گیا. یہ اعلان جو ہوا ہے وہ 9 ذی الحجہ کو ہوا. شریعت کی تکمیل کا جو اعلان ہوا اللہ کی طرف سے کہ آج شریعت مکمل ہو گئی، اب کوئی نیا حکم شریعت میں نہیں آئے گا. یہ کب ہوا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو ہوا ہے. ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ آیت ہمیں مل جاتی تو ہم لوگ اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ آیت کون سی ہے؟ اس نے یہی آیت پڑھ کر کے سنایا، الیوم اکملت لکم دینکم. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں وہ جگہ بھی معلوم ہے جس جگہ میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور وہ وقت بھی معلوم ہے جس وقت میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور وہ دن بھی معلوم ہے جس دن میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. جگہ تھی عرفات کا میدان، وقت تھا عصر کے بعد کا، اور دن تھا یوم عرفہ. اس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی. گویا کہ اس دن ہمارے لیے 2 عیدیں جمع تھی، ایک تو شریعت کی تکمیل کا دن اور دوسرے عرفہ جو خود عید کا ایک دن ہے. تو اس دن ہمارے لیے 2 عیدیں جمع تھی. تو جب کوئی چیز مکمل ہوتی ہے، جب کوئی کام پائے تکمیل کو پہنچتا ہے، آپ کوئی بلڈنگ بنا رہے ہیں، کوئی کمپنی قائم کر رہے ہیں، تو جب سارا کام مکمل ہو جاتا ہے تو آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایک تقریب رکھتے ہیں، ایک پروگرام رکھتے ہیں. اس کے